وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر صدق اللہ العظیم۔ ینبأ، یہ اصل میں ہے نون با حمزہ، اس کا مادہ ہے نبأ ینبئ، باب تفعیل سے ہے، اور اس کا مجہول ہے نبئ ینبأ۔ ٹھیک ہے، یہ واو صرف کرسی ہے، جمع نہیں ہے، یہ حمزہ کی کرسی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ینبأ یہ فعل مجہول ہے، باب تفعیل سے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ نبأ ینبئ کے معنی ہے خبر دینا، تو نبئ ینبأ خبر دیا گیا، خبر دیا جائے گا، تو یہ ہو گیا فعل مجہول، یہ اس کا نائب الفاعل۔ نبأ ینبئ کے ساتھ جب با لگتا ہے تو جس کی خبر دی جائے اس کے ساتھ با لگتا ہے، جس بات کی خبر دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں یہ با یہ حرف جار ہے، جس کی خبر دی جائے اس کے ساتھ یہ با لگتا ہے۔ ما اسم موصول، ما اسم موصول ہے، جو اس میں موصول کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ اس میں موصول جو ہے وہ جو کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس جو کا جواب ہوتا ہے، جسے صلہ کہا جاتا ہے، جسے صلہ کہا جاتا ہے۔ قدم، ابھی بتا رہا ہوں، قدم فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے ہوا۔ دیکھیے جملہ فعلیہ کے لیے بنیادی شرط ہے فعل اور فاعل، اگر فعل اور فاعل موجود ہیں یا نائب الفاعل اور مجہول فعل موجود ہیں تو جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا قدم فعل بھی ہے اور اس کا فاعل موجود ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور یہ اگر ہم معطوف اور عطف کی زبان میں کریں تو یہ معطوف علیہ ہی ہے، لیکن ہم صلہ ون بھی کر دیتے ہیں۔ چلیں اس کو آج ہم پرانے والے طریقے پہ چلتے ہیں۔ یہ واو عطف کا ہے، اخرا فعل
پلس ہوا اس کا فاعل ہے، یہ بھی بن گیا جملہ فعلیہ، اور یہ ہو گیا صلہ ٹو۔ اس میں موصول اور یہ صلے یہ مل کر بنتے ہیں مجرور با کے ساتھ۔ جار اور مجرور متعلق فعل، کون سا فعل؟ ینبأ۔ یومئذ جو ہے یہ ظرف کے معنی دے رہا ہے، مفعول فیہ یا ظرف، دونوں معنی۔ تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل، مفعول فیہ یا ظرف اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اب یہاں ایک اور فعل آیا قدم۔ قدم قاف دال میم مادہ ہے، قدم یقدم تقدیما باب تفعیل سے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے مقدم کرنا بھی ہے اور آگے بھیجنا بھی ہے۔ اسی طرح حمزہ خارا مادہ سے آیا ہے، اخر یؤخر تأخیرا، پیچھے کر دینا۔ ینبأ الانسان یومئذ، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس دن اس سے جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور ترجمہ ہے کہ جو اس نے مقدم کیا، جو مؤخر کیا، یعنی کہ پرائرٹی کس چیز کو دی۔ دنیاوی زندگی میں جس چیز کی پرائرٹی اس نے رکھی اس کے بارے میں اس کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ پرائرٹی میں اللہ تعالیٰ تھے یا پرائرٹی میں رشتہ دار تھے؟ پرائرٹی میں اللہ کا حکم تھا یا پرائرٹی میں نفس کا حکم تھا؟ تو کس کو مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا، یہ دونوں معنی ہیں۔ دوسرا معنی جو تھا، ایک تو یہ دوسرا کیا، جو آگے بھیجا اللہ کی راہ میں دیا، نیکیاں کی، وہ اللہ کو، وہ انسان کو بتا دی جائیں گی، اور جو اس دنیا میں بس یوز کر کے آ گیا یا چھوڑ کے آ گیا برائیاں، وہ بھی بتا دی جائیں گی۔ تو ہر لحاظ سے اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ بل کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ یہ عطف ہے، بات کا رخ موڑ دیتا ہے۔ الانسان مبتدا علی جار نفس مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی اور پھر مجرور۔ بصیرتن یہ ہے خبر، جار مجرور متعلق خبر، مبتدا اپنے خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ۔ بصیر یہ اسم المبالغہ ہے، بصرہ یا بصورو باب نصرہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہے دیکھنا، بصیر خوب دیکھنے والا۔ لیکن یہاں پر گولتا آ رہی، جبکہ انسان مذکر ہے، مبتدا مذکر ہے یہاں پہ انسان، اور خبر کے آگے گولتا لگی ہوئی ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ گولتا مؤنث کی علامت بھی ہوتی ہے اور اکثر وہی ہوتی ہے، لیکن گولتا مبالغے کی بھی ہوتی ہے جو علامہ کے آگے لگی ہوتی ہے۔ علامتن بہت ہی بڑا عالم، علامن جو ہے وہ خود بہت جاننے والا، یعنی کہ مبالغہ در مبالغہ۔
تو انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ اس میں بصیر فی نفسہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پہ، اور اس کے اندر دوام ہے. فرام ڈے ون اپ ٹل ناؤ وہ جانتا ہے اپنے آپ کو، پورا دوام کے ساتھ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے. یہاں یہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے اور یہ ہے شرط. ولو کا معنی جو ہے اردو میں ہم کرتے ہیں اگرچہ. القا، القا فعل ہے، اس کا فاعل ہے ہوا جو انسان کی طرف جا رہا ہے. اس کا مادہ ہے لام قاف اور یا. لقی یلقا باب سمع سے آتا ہے، یہاں پر آیا ہے باب افعال سے القا یلقی القاء. لقی یلقا باب سمع سے اس کے مطلب ہوتا ہے ملنا، اور باب افعال سے اس کے معنی ہے ڈالنا یا پھینک دینا. قرآن میں آئے نا وَأَلْقَى عَصَاهُ، تو اس نے اپنا عصا پھینک دیا. حضرت موسیٰ کے بارے میں القا پھینک دینا. معاذیرہ یہ ہے مضاف اور ہو جو ہے مضاف الیہ، اور معاذیرہ کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ اس کا مفعول ہے، مرکب اضافی بن کے مفعول ہے القا کے لیے. یہ واو حالیہ شرط اور فعل اور مفعول بل کے جملہ فعلیہ ہے، لیکن اس میں شرط کا مفہوم ہے، اور یہاں شرط مؤخر ہے، جواب شرط مقدم ہے. معاذیرہ پہلے پڑھ لیتے پھر ترجمے پہ. معاذیرہ اس کا مادہ ہے عین زال اور را. باب ضربہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں معذرت کرنا، توبہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. کہتے ہیں کہ ہر توبہ معذرت ہوتی ہے لیکن ہر معذرت توبہ نہیں ہوتی. ہر توبہ تو معذرت ہوتی ہے لیکن ہر معذرت توبہ نہیں ہوتی، بہانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ پھینکیں اپنی ایکسکیوزز، اپنی معذرتیں. انسان اپنے برے اعمال کے لیے خود جسٹیفیکیشنز گھڑتا ہے. اچھا میں نے غلط کام کیا، میں نے وہ صحیح بھی تو کیا تھا نا، برابر ہو گیا. یہ بڑا اپنے آپ کو ہر غلطی پہ ایکسکیوز دیتا ہے، حالانکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. یہ جواب شرط پہلے آ گیا. ہونا کیا چاہیے تھا، اگرچہ وہ معذرتیں پیش کرتا لیکن جانتا سب کچھ ہے. تو معذرتن واحدہ جس کی جمع آیا معاذیر. معاذیرو اصل میں معذرتن کی جمع ہے. معذرت تو پتہ ہے نا، ایکسکیوز. اگر اس کا ترجمہ ہم توبہ لیتے ہیں تو اس سے یہ بات بنتی ہے کہ وہ توبہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے توڑ تو دینی ہے. یہ گناہ کیا، توبہ کیا، چلو یار پھر کچھ نہ پھر کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا. توبہ کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، توبہ کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں، وہ بڑی گہری شرائط ہیں. پہلی بات، پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو اپنے اس عمل سے شدید نفرت اور ندامت ہو. نمبر 2، وہ تہیہ کرے کہ آئندہ اس کو نہیں کرے گا. اور نمبر 3 سب سے مشکل ہے کہ آئندہ اس کا خیال لے کے حظ محسوس نہ کرے. حظ، مزہ نہ لے اس کا خیال سوچ کے. یہ اگر کوئی بندہ پابندی کر گیا واقعی اس نے توبہ کی. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ ریپیٹ انسان کب کرتے، جب اس کا ذہن میں آتا اچھا نہیں یار اس کا تو بڑا مزہ آیا تھا، اوکے ڈو اٹ اگین.
تو چاہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے پھر میں توڑ بھی دینی ہے. تو یہ بڑی گہری آیت ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ. اچھا اب اس کے معنی اور نہیں کریں گے. مثال کے طور پر واو حالیہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں، مثال میں کہوں رأیت زیدن وہو ضاحک، میں نے زید کو دیکھا اور وہ ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے، رأیت زیدن وہو نائم، میں نے زید کو دیکھا اور وہ سو رہا تھا. تو اور نہیں ہے یہاں اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا، یہاں اور عطف کا نہیں ہے، یہاں وہ ہے اس حالت میں وہ سو رہا. تو اس لحاظ سے اس کا معنی اور نہیں کریں گے ہم. فعل میں، جملہ فعلیہ میں ایک منصوب اسم ہوتا ہے جو اس فعل کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے، اسے حال کہتے ہیں. اور جس فعل کی وہ حالت بیان کر رہا ہے اس فعل کو ذوالحال کہتے ہیں. حال عموماً ایک منصوب اسم ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. بعض اوقات پورا جملہ بن جاتا ہے حال، اس کے پیچھے واو لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کا ذوالحال ہوتا ہے جس کا ذکر، جس کا وہ حال بیان کر رہا ہے وہ ذوالحال ہے. حال ایک اور طرح بھی بیان ہوتا ہے، فعل مضارع سے بھی حال بیان ہوتا ہے. یہ حال کے حوالے سے میرے خیال سے میں نے پڑھایا ہوا ہے. عطف جو ہے ایک وہ جو ہوتا ہے معنوی طور پہ اور اعرابی طور پہ کنٹینیویشن ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، ایک عطف ہوتا ہے جس میں ہم اور کے یا اعرابی یا معنوی کنٹینیویشن نہیں ہوتی لیکن ملا رہے ہوتے ہیں اس کو. اب جیسے بل کے بارے میں میں نے کہا عطف ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا جو مقام ہے کہ وہ ایک بات کو ایک رخ سے دوسرے پہ بدل دیتا ہے. یہ ایک عطف کا ایک اپنا مقام ہے، یہ واو کا نہیں، یہ بل ہی کا ہے. اب ثم ایک عطف ہے. ثم کا کیا کام ہے کہ وہ پھر یعنی اگلے کام کو مؤخر بیان کرتا ہے کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے، تو عطف جو ہے اس کی مختلف جو اس کے اندر حروف آ رہے ہیں ان کی اپنی اپنی کنوٹیشن ہے الگ. قرآنہ، ٹھیک ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. یہ ہے فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. لا تحرک، یہ فعل نہیں ہے، لائے نہیں. اس کا علامت کیا ہے کہ اگلا فعل جو ہے فعل مضارع مجزوم ہے. تو لا تحرک فعل نہیں، اور اس کے اندر فاعل ہے انت. بہی جار مجرور، متعلق فعل. لسانک مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی، اور یہ ہے مفعول.
جملہ فعلیہ ہے لیکن اس میں نفی آئی ہے تو یا حکم آیا ہو تو اسے کہتے ہیں انشائیہ. نہ بھی لکھے تو کوئی بات نہیں، احتیاطاً. حرک یحرک تحریکا، ہا را اور کاف مادہ ہے، حرکت دینا. لا تحرک، تو حرکت نہ دے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو زیادہ حرکت نہ دے. زبان کو حرکت تو دینی پڑتی ہے بولنے کے لیے، لیکن زیادہ تیزی سے حرکت مت دو. لِتَعْجَلَ بِهِ، یہ لام جو ہے یہ لام کئی ہے، ناصبہ ہے، ناصبہ. اسی کی وجہ سے تعجلو تعجلہ ہو گیا. فعل ہے، اس کا فاعل ہے انت. بھی جار مجرور متعلق فعل. یہ لام زیر لی جو ہے اس کے معنی ہے تاکہ، گویا یہ لی ان کے معنی میں ہے. اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لیے منصوب ہے. اب ان کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ان کی اقسام کچھ بتائی تھی، آپ کو یاد ہو. ان مصدریہ، ان تفسیریہ، ان مخففہ، ان زائدہ. ہاں جی، یہ کون سا بنتا ہے؟ یہ اس حرکت ہی کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ایسے نہ کرو، تفسیر بتا رہا ہے. میرے خیال میں یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال یہ الگ جملہ ہے. ان زائدہ اور مخففہ نہیں ہے. تو نہ زیادہ حرکت دے اپنی زبان کو، لِتَعْجَلَ بِهِ، تاکہ تو جلدی سے حاصل کر لے اس کو. تعجلہ عین جیم اور لام مادہ ہے. عجل یعجل باب سمع سے آتا ہے، جلدی کرنا. جلدی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم جلدی سے حاصل کر لیں کوئی چیز. جلدی کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دے کہ تو جلدی حاصل کر رہے ہو اس کو. اب یہاں دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ اب پیچھے ہا کی ضمیر انسان پر نہیں جا رہی، قیامت پہ نہیں جا رہی، نہیں. آگے جو کچھ آیتیں آئیں گی وہ بتائیں گی یہ کہاں پر جا رہی ہے. اصل میں تو قرآن کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہاں پر کہیں پہ پیچھے اس کا مرجع موجود نہیں ہے. لیکن آگے جو آیتیں آئیں گی وہ کنفرم کر دیں گی کہ اس کا مرجع کیا ہے. اِنَّ حرف مشبہ بالفعل، علینا جار مجرور. جار مجرور مرکب جاری بن کے قائم مقام خبر مقدم. جمعہ، یہ عین کی زبر بتا رہی ہے کہ نسب میں، اور یہ انا کا اسم یعنی مبتدا. انا کا اسم، انا کے بعد جو مبتدا آتا ہے اس کو انا کا اسم کہتے ہیں اور وہ حالت نسب میں ہوتا ہے. جمعہ مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی مبتدا ون، یا آپ کہہ سکتے ہیں معطوف علیہ. واو عطف. قرآنہ، اس کی بھی زبر بتا رہی ہے، دیکھیں قرآنہ، یہ بھی نسب میں ہے بوجہ ان. مضاف مضاف الیہ.
اس کو ہم مبتدا ٹو کہیں گے نان ٹیکنیکل میں، اور ورنہ کہیں گے معطوف. یہ عطف اور معطوف مل کر یا آپ اس کو کل مبتدا کہہ دیں یا اسم ان مؤخر. انا کے بعد جو مبتدا آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انا کا اسم ہوتا، وہ مبتدا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے انا کی وجہ سے. جملہ اسمیہ. اب ترجمہ اس کا یہ نہیں کریں گے کہ اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہم پر ہے، ہم ہی پر ہے. یہ مقدم جو ہوا ہے اس نے اسلوب پیدا کیا ہے حصر کا، تاکید کا اسلوب، ہم ہی پر ہے. جمعہ، جمع یجمع با فتح سے آتا ہے، اس کے معنی ہے جمع کرنا. جمع یجمع جمعا، یہ مصدر ہے. جمعہ اس کا جمع کرنا. اسی طرح قرأ یقرأ قرأا و قرآنا مصدر ہے. قرآنہ، قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا بھی ہیں پڑھوانا بھی ہیں. قرآنہ یہاں مفہوم ہے اس کا پڑھوانا. بے شک ہم ہی پہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا. تو پڑھوانا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، پڑھوانا. اب دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع اور قرآنہ، یہ کہاں ضمیر جا رہی ہے؟ اس وحی پر، قرآن پر. فا عطف کا ہے. اذا یہ شرط کا مفہوم دیتا ہے، اس کے اندر ظرفیت بھی پائی جاتی ہے، جب کے معنی دیتا ہے. قرأناہ، قرأت قرأنا. قرأ یقرأ با فتح یفتح، قاف را اور حمزہ پڑھنا. قرأ یقرأ، تو قرأناہ ہم پڑھیں اس کو. فعل اور اس میں فاعل ہے نحن، اور ہو اس کا مفعول ہے. یہ شرط اپنے فعل، فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ شرط بنتا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھیں. اب آگے فا آ گیا جواب کا. یہ فا جو ہے جواب. اتبع یہ فعل امر ہے. اتبع یتبع اتباعا. تا، با اور عین مادہ ہے، باب افتعال سے ہے. افتعل کا وزن ہے، واحد مذکر حاضر فعل امر. اس کا فاعل ہے انت. یہ قرآن مصدر ہے، مضاف بن کے آیا ہے. ہو مضاف الیہ، مرکب اضافی. اور اس کی زبر کیا بتا رہی ہے؟ مفعول. باب افتعال. یہاں پر ایک اور آیت آگے آ رہی ہے جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ کے لیے جواب شرط نمبر 2 ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. لیکن اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، ہم بعد میں اس کی ترکیب کرتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں اس کو. فَاتَّبِعْ، تو تو پیروی کر. قرآنَهُ، اس کے پڑھے جانے کی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
بیانہ، اس کی ترکیب بھی وہی ہے، یہ عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، علینا جار مجرور متعلق فعل، بیانہ مضاف ہو مضاف الیہ، جار مجرور قائم مقام خبر، قائم مقام خبر مقدم، بیانہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اور یہ مبتدا مؤخر یا انا کا اسم مؤخر جو حالت نصب میں ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم ہی پر ہے اس کا بیان یا اس کی وضاحت، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ تو پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کا بیان۔ اب بیان کا مفہوم ہم سمجھیں گے کہ واضح کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ تحبون العاجلۃ، کلا یہ حرف ہے اور یہ تاکیدی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ ایک ہوتا ہے لا، وہ نفی کا ہے لیکن ہرگز نہیں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کلا ہرگز نہیں۔ گویا اس نے کسی پچھلے آئیڈیالوجی کی نفی کی ہے۔ آپ کسی کہتے ہیں ہرگز نہیں، گویا آپ نے پچھلی بات کو رد کیا۔ اب وہ بات یہ نہیں ہے، یہ بات اصل میں ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، وہ جو اپنی معذرتیں تلاش کرتا ہے نا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تمہیں تو عاجلہ پسند ہے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، تو یہ اس کی نفی ہے۔ تحب، بل جو ہے اس کے بارے میں کیا بتایا ہم نے آپ کو؟ عطف، جملے کا رکن۔ تحبون فعل، فاعل ہے انتم، العاجلہ مفعول، فعل مضارع ہے، فاعل ہے اس کا انتم، الآخرۃ مفعول۔ یہاں پہ ہے العاجلہ، عین جیم اور لام مادہ ہے۔ عجلہ یعجل باب ضربہ سے بھی آتا ہے اور باب سمع سے بھی آتا ہے۔ باب ضربہ سے آپ لکھ لیں، عجلہ یعجل جلدی کرنا، فاعلتن کے وزن پہ ہے عاجلتن جلدی والی۔ ایک بات یہاں کہی جاتی ہے کہ اصل میں یہ صفت ہے الحیات کی، کلا بل تحبون الحیات العاجلہ، حیات العاجلہ دنیاوی زندگی، اجرت والی زندگی کو پسند کرتے ہو جو سامنے موجود ہے۔ وَتَذَرُونَ، واو زال را وزارا یزرو، با فتح سے اس کے معنی تو چھوڑ دینا، اور تم چھوڑ دیتے ہو الحیات الاخرہ، آخرت والی زندگی۔ یہاں پر عاجلہ ویسے دنیا کے معنی میں بھی آتا ہے، دنیا کے لیے بھی عاجلہ
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، گویا دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو، گویا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جس کا بدلہ تمہیں فوری مل جائے، جس کا بدلہ اجرت جلدی مل جائے، اس کو پسند کرتے ہو، جس کا بدلہ آخرت والا تاخیر والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ مفہوم سارے اس کے اندر ہے۔ الحیات الاخرہ یا خالی آخرت، آخرت ہمارے استعمال ہوتا ہے دنیا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو آخرت والی ہے یا جس کا بدلہ آخرت میں ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، اور جو دنیا میں فوری بدلہ مل رہا ہوتا ہے، جھوٹ بولو تو چلو فلاں کام بک جائے گی، فلاں مال بک جائے گا جھوٹ بولنے سے، فوری نفع، اس کو ہم کرتے ہیں، آخرت کے بھول جاتے ہیں۔ تو کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم پسند کرتے ہو عاجلہ کو۔ اب عاجلہ سے مراد دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے، یا فوری فائدہ ہے۔ یہ کسی جملے کا حصہ نہیں ہے، یہ جملے کا حصہ نہیں ہے۔ جہاں حصہ ہوتا ہے وہاں میں حصے میں لے کے آتا ہوں اس کو جملے کے اندر۔ چلے باقی ہمارا اگلا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ ہم پھر بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔